شیخ اگر ایک شخص نماز شروع کر لیتا ہے اور دوران نماز ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کئی ایک طریقہ کار پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پوری کرتے ہیں اس شرم سے کہ کہیں لوگ جو ہے نا بعد میں باتیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا لوگ بعد میں باتیں بھی کرتے ہیں, وہ بھائی اس کو نماز میں کیا ہو گیا تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ناک پکڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں کہ یار چلو دوبارہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے. تو کون سا طریقہ صحیح ہے اور اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوران نماز اگر کسی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو شرم نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اگرچہ وہ پہلی صف میں کیوں نہ ہو, اس میں یہ سنت میں ملتا ہے کہ انسان اپنی ناک پکڑے اور چپکے سے وہ نکل جائے. یہ گویا کہ نشانی ہوگی کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے. تو دوران نماز جب وضو ٹوٹتا ہے تو انسان یہ نہیں کہ شرم کے مارے کھڑا رہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی لاعلمی اور جہالت ہوگی. حکم یہ ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری وغیرہ کی یہ حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم میں بھی آتی ہے, فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا. صحیح ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس وقت تک نماز قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. صحیح. تو وضو ٹوٹنے کی حالت میں انسان کی نماز نہیں ہوتی. جہاں وضو ٹوٹا ہے جتنی اس نے رکعات پڑھی ہیں ان کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن نماز وہیں چھوڑنا فرض ہے. جائے جا کے وضو کرے اور پھر عصر نو نماز کا وہ آغاز کرے. کئی لوگ کہتے ہیں وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں. نہیں, وہ روایت ضعیف ہے. جس میں بنا کا ذکر ہے نا کہ ایک رکعت پڑھی, دو پڑھی اور وضو کر کے جہاں سے اس نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کا آغاز کرے, تو روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی, سندن کمزور ہے. صحیح ہو گیا, بہت شکریہ شیخ, جزاکم اللہ خیرن. تو اس میں ناظرین سب سے مین کردار ادا کرنا ہے ان نمازیوں کو جو مسجد میں موجود ہیں کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں بعد میں, کیونکہ یہ فطرت ہے نا انسان کی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے. اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی جگہ ہوا کا اگر خارج انسان سے ہو جاتی ہے یہ, یا جو ہے وہ انسان کو ڈکار آ جاتا ہے مسجد میں, تو وہ کوشش تو یہ کرے کہ آواز کو پست کرے. لیکن اگر جو ہے وہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا امام ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, تو امام, اسی لیے حکم دیا گیا نا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی, پیچھے امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں وہ علم والے ہونے چاہیے, عقل مند ہونے چاہیے. کیوں؟ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹتا ہے, امام صاحب وضو کرنے جاتے ہیں, تو پیچھے پہلی صف سے بندہ لے کر آگے وہ کھڑا کریں اور وہ لوگوں کو نماز مکمل کروائے. اور اگر نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے اور وضو کر کے واپس آ جائے. اور دوسرے لوگوں پر یہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس کے متعلق کوئی بات نہ کریں, کسی مجلس میں اس کو تنگ نہ کریں, تاکہ جو بچے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس نہ کریں, کیونکہ انسان ہے, شرم کے مارے وہ کئی دفعہ یار لوگ باتیں کریں گے, کیا سوچیں گے, وہ کھڑا رہتا ہے اور پھر وہ نماز کو مکمل کرتا ہے. تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے اور باقی لوگ, ہمارا معاشرہ یہ دین پر عمل کو آسان بنائے نہ کہ مشکل بنائے, تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سوالات مکمل ہوتے ہیں. ہم شیخ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمارے جو مشکلات تھی, پریشانیاں تھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, انہیں حل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا.